یہ وہ ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جی بچہ ذبح کرنے لے گئے، آج تک دنیا عید منا رہی ہے، دمبے ذبح کر رہی ہے کہ جی اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دمبا بھیج دیا، اللہ پاک معافی دے۔ یہ تہذیب کہانیاں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے جی ان کو جی ذبح کرنے، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسماعیل دونوں ذبح نہیں ہوئے۔ آج عید منائی جاتی ہے، علماء کرام تقریر فرماتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو، جس نے باپ کی بات مانی، قربانی کے لیے راضی ہو گیا۔ پوری تقریریں آپ سنتے ہیں عید کی ساری، خدا گواہ بیٹا ہو، مسلمانوں کو عقل ہی نہ آئی، بیٹا ہو تو رسول عربی جیسا ہو۔ اس سے بہتر بیٹا دنیا میں کون ہوگا؟ اس سے زیادہ شجاع کون ہوگا؟ اس سے زیادہ حیا والا کون ہوگا؟ اس سے زیادہ عزت والا کون ہوگا؟ وہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ پر بیٹا ہو وہ تو ٹھیک درست ہے، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو میرے حسین سے پوچھ، وہ بیٹا ہو تو عون جیسا ہو، بیٹا ہو تو محمد جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اصغر جیسا ہو، میرے ساتھ بات کروا، اولاد ہو تو قاسم جیسا بیٹا۔ بچوں نے ضد کر اپنے نانا کو، دادا کو، باپ کو میدان میں اس وقت تک نہیں جانے دیا جب تک خاندان نبوت کا ایک بچہ بھی زندہ تھا۔ بچہ پہلے شہید ہوئی، بچے پہلے شہید ہوئے۔ میرا امام آپ جاتے تھے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھاتے تھے، چادر میں ڈالتے تھے اور واپس لے آتے تھے، اور آسمان کی طرف، خدا کی طرف دیکھ شکر ادا کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ یہ بوتل لے لو۔ ان کا حضور اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں مٹی ہے۔ حضور یہ کس لیے رکھوں؟ فرمایا رکھو، جس دن میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اس مٹی میں، جو مٹی ہے اس بوتل میں، یہ خون بن جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ازدواج مطہرات تھی، دیا اسی کو، ساری دنیا سے چلی گئی تھی، اسی کو دیا جو کربلا تک زندہ تھی۔ یہ علم نبوت کی بات ہے۔